بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کیوں کھولی گئی؟ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوقبد اور بڑے بھائی کا ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ اور جب بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا، اور وہ لوگ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران بھیج دیا اور جو بنی اسرائیل کے مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، اور جس آگ میں سب جل کر سوائے اسرائیلی لوگوں کے اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اور یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی، اور فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل میں بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا اگر سارے ہی اسرائیلی بچے مار دیے جائیں تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک ہی حکم جاری کیا، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور چنانچہ طاق عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، اور فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ اور جس سال بچوں کو زندہ چھوڑے جانا تھا اور اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی، اور جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد فرماتا رہے گا۔ اور یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے، اور حضرت موسیٰ کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اور ایک روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان تیہ میں ہے، اور جس کو وادی تیہ اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ سے گزر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ اور قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہ ایک قبر کھود رہے تھے اور جس میں خوشبو کی لہر بہر کو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہو تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قبر کے بارے میں علم ہو جاتا تو ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنے خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے قریب دفنایا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا، اور یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی ہر طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی تک کھدائی نہیں کی، اور ماہرین کا کہنا ہے اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرتی، اور اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اور تب اس نے دوبارہ انہیں جا کر شکایت کی، اور تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو اور جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ نے دریافت فرمایا کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حق تعالیٰ شان ہو سے جواب ملا آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ موت آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا، اور وہ سرخ ٹیلا اور کتیب احمر کی قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ رہا میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول صحیح ہے۔ اس کے میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کتیب احمر سرخ ٹیلا واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، اور یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ فرشت کا خانہ قارون کی چال، قارون کا انجام اور اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس ہدایت قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو پرگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گنونی چال چلی۔ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے اور قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کر کے فرعون سے نجات دے دی، سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپ لگی
اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ اور چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اور پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ اور یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، اور یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ اور وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کو خزانے پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا، اور اس کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ ترجمہ، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور اس خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اور غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ ترجمہ، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اور اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ بھول جا اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور آپ ایک دانشمند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھی۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہی، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی، آپ کی اور حضرت موسیٰ کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے پیش کرو۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ علیہ السلام سے دعا کرتے رہے اور ایک طرف نکل کھڑے ہو گئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا مدائن کے جانے کا راستہ آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے، اور اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا، اور اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائے۔ اور آپ مدائن کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا، اور وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2 عورتیں اسے اپنے جانوروں کو پاس بلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، اور جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے ان جانوروں کے لیے کنویں میں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہے نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا، اور اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن موسیٰ نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئی، اور اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے،
اور آپ مصر میں مدائن پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے اور درختوں کے پتے اور گھاس بھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، اور اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اور دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا تو وہ یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب کو تمام واقعہ بتلایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا، اور وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ دیار غیر میں بھوکے پیاسے ہیں، بیار و مددگار تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ اور ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتے تھے، حضرت موسیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا اور اس کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو، اور اس طرح انہیں حضرت موسیٰ کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوا، بیار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ حضرت شعیب کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا، اور بزرگ نے حضرت موسیٰ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اور اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ اور پھر جب آپ کی شادی ہو گئی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اور کثیر احمر جس کو مونٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے اور اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا بھر میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور ان کی قبر کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیو کے پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مماثلت رکھتا ہے، اور ایک عصا بھی موجود ہے، اور جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے ہوئے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مقام کافی پرانا ہے، جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دل فریب منظر سے مزین ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا نظر آتا ہے۔ اردن اور فلسطین کے اس پاس کے مقام یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبز اور محسوس کی جانے والی فضا اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اس علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔